السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ناظرین، آج اللہ نے بہت بڑی بارگاہ میں شرف کی حاضری قبول فرمائی ہے۔ اللہ نے حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے۔ یہ جنت المعلیٰ، بہت ساری زبانوں میں ان کو جنت المعلیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ قبرستان ہے کہ جس کے اندر آقا کے بہت سارے محبوب ہستیاں مدفون ہیں، جن کو آقا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے دست مبارک سے، اپنے دست شفقت سے جو ہے تدفین فرمایا ہے۔ تو آج آپ کو میں زیارت کرواتا ہوں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور آپ کے شہزادے سیدنا طاہر کی۔ سامعین، یہ سامنے جو دو پورشن ہے، یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور سیدنا طاہر علیہ السلام آپ کے وجود اقدس کے ہیں۔ یہ سامنے زیارت فرمائے تمام لوگ۔ سامعین، یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آقا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ ہیں، اور آقا امام حسن اور آقا امام حسین علیہ السلام آپ کی نانی جان ہیں، اور آقا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پہلی زوجہ ہیں۔ یہ وہ زوجہ ہیں کہ جن کے جانے کے بعد آقا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ غم کی کیفیت میں رہتے، اور جب بھی سیدہ کو آپ کی یاد آتی تو اس وقت آپ جو ہے بہت غم کا اظہار فرماتے، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی بات میں آقا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے نا وہ میری کیفیت ایسی نہیں ہوئی کہ جیسی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو جب آپ یاد فرماتے تو مجھے حسد ہوتا کہ کاش سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جیسی محبت آقا مجھ سے بھی فرماتے۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی جب بھی آپ صدقہ فرماتے تو آپ کی سہیلیوں کا حصہ ضرور نکال کے ان کے گھر میں بھیجتے، اتنی محبت آپ فرماتے ہیں۔ اور آپ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور سیدنا ابو طالب آپ کے دو ایسی ہستیاں تھیں جن کے آپ بہت زیادہ قریب تھے، اور آپ کی وہ بہت زیادہ قریب تھی، اور آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے ایک سال تک، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد ایک سال تک آپ نے غم کا سال منایا، جسے عام الحزن بھی کہا جاتا ہے، کہ وہ جو غم کا سال منایا گیا تو وہ اس ہستی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور آپ کے چچا سیدنا ابو طالب علیہ السلام آپ کے غم میں منایا گیا۔ تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی بہت خدمت کی ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے اتنے خدمات سر انجام دی ہیں کہ یہ ملائکۃ العرب ان کو کہا جاتا تھا۔ ملائکۃ العرب یعنی عرب کی ملکہ، تو اتنی امیر تھیں کہ پورے عرب کے اندر آپ کی تجارت کے اونٹ چلتے تھے، اور انہوں نے پھر آقا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی صداقت اور آپ کی پیشانی مبارک میں چمکتے ہوئے اس نور نبوت کو دیکھا، اور آپ کو جو ہے نکاح کا جو ہے آفر دی، نکاح کے لیے آپ کو پیغام بھیجا۔ تو آقا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اس وقت عمر مبارک 25 برس تھی، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ آج کے مسلمان کو آقا سیدی رسول اللہ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو اپنے نبی میں نور 40 برس کے بعد نظر آیا، اور یہ واحد وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں کہ جن کو 25 برس کی عمر میں آقا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک میں وہ نور نبوت نظر آ گیا، اور اپنا مال، تن من دھن سب کچھ آقا کے نالین میں قربان کر دیا۔ جب سب کچھ قربان کر دیا تو آقا کے نکاح میں آپ جب تشریف لائیں تو یہ وہ ہستی تھی کہ جنہوں نے اونٹ کی کوہان سے بھی زیادہ بڑا جو ہے صبح میں سونے کا ڈھیر لگاتی اور تمام کفار کو بلاتی اور فرماتی کہ اس سے جس کو جتنا چاہیے لے لو، لیکن میرے محبوب، میرے آقا سیدی مولائی میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمے پڑھتے جائیے۔ تو بہت سارے جو ہے مسلمان وہ آقا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے مال پہ ہوئے، بہت سارے لوگ آقا کے وجود عطر کو دیکھ کے ہوئے، بہت سارے لوگ جو ہے کفار جو مسلمان ہوئے وہ آقا کی عقیدت اور اللہ کے کرم سے بھی ہوئے۔ تو یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں کہ جب ان کا وصال مبارک کا وقت آیا تو انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سے فرمایا کہ جاؤ اپنے بابا جان سے بیٹا کہو کہ آپ کی جو ہے میری والدہ مائدہ ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، فرمایا کہ میرے بارے میں جا کے ان سے عرض کرو کہ بابا جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ عرض کرتی ہیں کہ مجھے جب وقت وصال ہو، میرا وقت وصال قریب ہے، جب میں دنیا سے جاؤں تو مجھے
اپنے کرتے مبارک کے ساتھ اپنے جو ہے یہ جو آپ کی کالی کملی ہے، یہ جو آپ کی چادر تطہیر ہے، اس کے ساتھ مجھے قبر اقدس کے اندر جو ہے مجھے تدفین کیجیے گا، مجھے کفن کی جگہ اپنی چادر تطہیر عطا فرمائیے گا۔ تو جب سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھیجا تو آپ گئیں، تو آقا سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چل کے آپ نے فرمایا کہ اے خدیجہ آپ مجھ سے فرما دیتی، آپ مجھ سے کہہ دیتی، میں آپ کو منع تو نہیں کرتا۔ تو آپ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، یا میرے آقا، یا میرے محبوب نبی، آپ پہ میرے ماں باپ، آپ پہ میرا مال، آپ پہ میرے بچے سب کچھ قربان ہوں۔ تو میں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ میں کبھی جو مجھ پہ وقت تھا، جو اسلام پہ مشکلات تھی، جو اللہ نے مجھے مال دیا تھا، تو اس کے بارے میں کوئی تذکرہ کروں، اسی لیے میں نے خود سامنے نہیں آئی کہ کہیں آپ کے دل میں یا اللہ یہ نہ فرما دے کہ اس نے جو مال دیا تھا یہ اس کے عوض جو ہے نا وہ چادر لینے چاہتی ہیں، چادر تطہیر لینا چاہتی ہیں۔ تو میں نے اپنی بیٹی کو اس لیے بھیجا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے دل میں اسلام کی اور آپ کی کیا قدر و قیمت ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے یہ سارا کا سارا جو میرا مال تھا، صبح سے شام تک میں جو کچھ بانٹتی تھی، وہ سارا کا سارا جو صحابہ کرام کے گھر جس سے چلتے تھے، جو جنگوں پہ جاتے تھے، ان کے گھر جس مال سے چلتے تھے، آپ فرماتی ہیں کہ یہ میں نے سارا کا سارا اس ایک دیدار پہ قربان کیا جو آپ صبح میں مجھے کرواتے تھے۔ تو یہ خوش نصیب ہستی ہیں، یہ وہ خوش نصیب لمحات ہیں کہ جب آج ہماری سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا ہے کہ تمام مسلمانوں کی حاضری سیدہ پاک اپنی بارگاہ میں لکھیں، اللہ پاک بی بی کی بارگاہ میں لکھیں، اور حسنین کریمین کی نانی کی بارگاہ میں لکھیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی والدہ مائدہ اور آقا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب زوجہ سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں تمام کی حاضری لکھیں۔ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔